عام عوام پر صحت سہولیات کے دروازے بند 1 جولائی سے سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ پر 50% بل دینا ہوگا۔ صحت کارڈ پر مفت علاج کی مد میں فنڈز بھی کم کر دیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں کو 30 جون کے بعد صحت کارڈ کے زیر التواء کلیم نہیں ملیں گے، صرف وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹوز پر علاج ہوا کرے گا۔ اب مریض سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر مفت علاج نہیں کروا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کر دیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے تمام سرکاری ہسپتالوں کو مراسلہ لکھ دیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتال صحت کارڈ پر زیر التواء کلیم 30 جون تک جمع کروائیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں صرف وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹوز پر علاج رہے گا۔ سرکاری ہسپتالوں کو صحت کارڈ پر علاج بند ہونے سے شدید مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں 50% بل خود ادا کرنے پر ہی صحت کارڈ پر علاج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں صحت کارڈ پر مفت علاج کی مد میں فنڈز بھی کم کر دیے گئے۔ کوئی اشتہار نہ انٹرویو 14 پروفیسرز کی من پسند تعیناتیاں۔ پروفیسر فاروق افضل پرنسپل PGMI جنرل اسپتال تعینات، پروفیسر طیبہ وسیم پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج تعینات، پروفیسر ہارون حامد چیف ایگزیکٹو آفیسر نیو اسپتال مقرر کر دی گئی۔ پروفیسر سائرہ افضل ڈین IPH کا عہدہ سنبھالیں گی۔ پروفیسر جنید رشید مستقل بنیادوں پر ڈین چلڈرن اسپتال تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر رحمان گلزار، پروفیسر عبدالحمید کو بھی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے قواعد اور ضوابط کے برعکس پرنسپل اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہ تعینات کر دیے۔ 14 پروفیسرز کے تقرر و تبادلے ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بغیر تشہیر مبینہ طور پر من پسند پروفیسرز کے انٹرویوز کر کے پوسٹنگ کی گئی۔ پروفیسر ہارون حامد کو چیف ایگزیکٹو آفیسر میو ہسپتال تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر سائرہ افضل ڈین IPH اور پروفیسر جنید رشید مستقل بنیادوں پر ڈین چلڈرن ہسپتال تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر محمد اختر کو پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر بلال سعید کو پرنسپل DG خان میڈیکل کالج، پروفیسر افتخار پارس شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر DG خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر رحمان گلزار پرنسپل نواز شریف میڈیکل کالج گجرات، پروفیسر عبدالحمید پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر اعجاز حسین شاہ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاک اٹالین برن سینٹر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر نبیلہ ریاض پرنسپل ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری تعینات کر دی گئیں۔ پروفیسر ارمغان اسرار مرزا ڈین فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری اور پروفیسر زبیر حسن اویسی کو مستقل بنیادوں پر پرنسپل نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 اراکین معطل۔ علی امتیاز بڑاچ، اعجاز شفیق، خالد کاسرو، سائمہ کنول، ملک فہد، تنویر اسلم، رفعت محمود، کلیم اللہ شامل ہیں۔ 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد۔ اسپیکر نے 10 اراکین کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ ملک محمد احمد خان کا معطل۔ اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنے کا اعلان۔ کہا سسٹم کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان معطل۔ 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ 10 ارکان اسمبلی پر اجلاس کے دوران ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت مالی جرمانہ عائد۔ ہر رکن پر 2,03,550 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ 7 روز کے اندر ادائیگی نہ کی گئی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ چودھری جاوید کوثر، اسد عباس، محمد تنویر اسلم، سید رفعت محمود کو جرمانہ بھرنا ہوگا۔ محمد اسماعیل، شہباز احمد، امتیاز محمود، خالد جبیر نثار، رانا اورنگزیب اور محمد احسن علی کا نام بھی جرمانہ ادا کرنے والوں کی فہرست میں آ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ایوان کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے۔ احتجاج کے نام پر گالی دینا اور گریبان پکڑنا کسی کا اختیار نہیں۔ 26 معطل اراکین کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ یہ ایسے کیسے چلتے ہیں؟ یہ کس طرح سے یہ احتجاج ہو سکتے ہیں؟ اس ہاؤس کو اس آئین کے مطابق چلنا ہے، اور میں اپنا یہ مقدمہ آج سے I am getting on record for this۔ کسی کو گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے۔ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی ذہین کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں۔
स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किए गए अरकान में मलिक फहद महमूद, मलिक तनवीर असलम शामिल हैं। सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, अली आसिफ, जुल्फिकार अली, अहमद मुज्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल मुअत्तल हुए। ख्याल अहमद कास्त्रो, राना शहबाज अहमद, तैयब राशिद, इम्तियाज अहमद, अली इम्तियाज बड़ाइच, मोहम्मद नईम, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, राशिद तुफैल, चौधरी इजाज शफी, खालिद जुबैर निसार, साइमा कंवल, राना औरंगजेब, सज्जाद अहमद, उसामा असगर गुज्जर और शुएब अमीर मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें, मुहर्रम शुरू होते ही मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये किलो महंगा हो गया। सरकारी कीमत 417 रुपये किलो मुकर्रर की गई। मार्केट में गोश्त 440 रुपये तक किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ब्रायलर जिंदा परचून में 288 रुपये किलो मुकर्रर है। ब्रायलर मुर्गी की मांग में इजाफा, कीमत रोज बरोज बढ़ने लगी। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 417 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जीटी रोड मनावा, जल्लो के इलाके बाटापुर, शाहदरा जीटी रोड के अतराफ आबादियों, बंद रोड गुलशन रावी, ठोकर न्याज बेग और चूंक समेत दीगर इलाकों में ब्रायलर गोश्त 440 रुपए तक भी फरोख्त किया जाता रहा। दूसरी जानिब गिरां फरोशों ने सब्ज मसाला जात की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर है, मगर बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी कीमत 40 की बजाय 60 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 210 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। आम दुसहरी 190 की बजाय 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब सरकारी कीमत 405 की बजाय 450 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। अब यहाँ पर बात की जाए मौसम की, तो प्री मानसून का तीसरा स्पेल। केनाल रोड, गुलबर्ग और निस्तर पार्क में बारिश। पीर बहार शाह रोड और ज़रार शहीद रोड पर पानी में डूबे रहे। छोटे बच्चे बारिशी पानी में नहाते रहे। उधर जोहर टाउन ए ब्लॉक पार्क में बारिश का पानी जमा, इलाके में ताफून और मच्छरों की बहुतात के खदशात। प्री मानसून का तीसरा स्पेल। केनाल रोड, गुलबर्ग और निश्तर पार्क के इलाके में हल्की बारिश हुई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान 10% बारिश का इम्कान है। प्री मानसून सिस्टम 30 जून को लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चंद मिनट की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कैंट के इलाके ज़रार शहीद रोड और पीर बहार शाह रोड फुटपाथ के लेवल पर पानी जमा हो गया। शहरियों की सवारियां बारिशी पानी के बाइस बंद होती रहीं। वासा इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहरी कहते हैं, निकासी ना होने से निजामे जिंदगी मफलूज हो गया। बाइक बंद हो गई है, पानी इतना ज्यादा है कि बाइक बिल्कुल बंद हो जा रही है। अब घर वही सोच रहे किस तरह जाए, पानी जब थोड़ा रुकेगा तो फिर ही वापसी होगी। अब जोहर टाउन ए ब्लॉक पार्क में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं, जब बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है। वासा इंतजामिया को कई दफा शिकायत कर चुके हैं, मगर मसला हल नहीं हो रहा। हमारी अपील है कि पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त किया जाए। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी की गाफिलत। अथॉरिटी की जानिब से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक में लाहौर के शाही किला के बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी गई। निसाबी किताब में गलत तस्वीर लगने का नोटिस। करिकुलम के जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की केमिस्ट्री बुक में लाहौर के किला की बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी गई है और निसाबी किताब में गलत तस्वीर लगने का नोटिस जो है वो वजीर तालीम और CEO पैक्टा डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की जानिब से ले लिया गया है और करिकुलम विंग के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तहकीकात का कर दिया गया है। CEO पैक्टा डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम इंक्वायरी के बाद मुरतब होने वाली रिपोर्ट की रोशनी में गलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, पेप स्कूलों के असातिज़ा गर्मी की छुट्टियों में तनख्वाहों से महरूम, जबकि बेशतर असातिज़ा को सरकारी तौर पर मुख्तस की गई तनख्वाह से भी कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पेप पार्टनर को बजरिया बैंक या ऑनलाइन तनख्वाह ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया है।
پارٹنر اسکولوں میں پڑھانے والے بیشتر اساتذہ گرمی کی چھٹیوں کی تنخواہوں سے محروم۔ سینکڑوں اساتذہ کو سرکاری طور پر مختص کی گئی تنخواہ سے بھی کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب بھر میں 7200 پیف پارٹنر اسکولوں میں 1.25 لاکھ اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ سرکاری طور پر اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ تنخواہ مقرر کرنے کے باوجود سینکڑوں اساتذہ کو ماہانہ 8 سے 10,000 روپے معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ پارٹنر اسکولوں کے اساتذہ گرمی کی چھٹیوں کی تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کم اجرت ملنے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے پارٹنرز کو بذریعہ بینک یا آن لائن تنخواہ ٹرانسفر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سٹی آف لاہور کے ایکسائز کو ای چلانس کی وصولی پر ڈی جی ایکسائز کا بڑا مطالبہ۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر ای چلانس کی وصولی کروانی ہے تو ایکسائز کی ڈیفالٹر گاڑیوں سے ٹوکن وصولی کے لیے ٹریفک پولیس کو مدد کرنا ہوگی۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر ای چلانس کی وصولی کروانی ہے تو ایکسائز کی ڈیفالٹر گاڑیوں سے ٹوکن وصولی کے لیے ٹریفک پولیس کو مدد کرنا ہوگی۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا نے سی ٹی او لاہور کو جوابی مراسلہ لکھ دیا۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے سی ٹی او لاہور کے مراسلے کے جواب میں کہا گیا ہے کہ محکمہ ایکسائز پہلے بھی سیف سٹیز اتھارٹی کو آگاہ کر چکا ہے کہ وارڈن ایپ میں ٹوکن ٹیکس کو چیک کرنے کا سافٹ ویئر انٹیگریٹ کریں۔ پنجاب بھر میں 15 لاکھ کے قریب گاڑی مالکان سالانہ ٹوکن ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ مالی سال کے اختتام پر ایکسائز کی ناکہ بندی کے باوجود لاکھوں گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ وارڈنز چونکہ تمام سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں اور گاڑیاں ایکسائز کی نسبت زیادہ مؤثر چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے دونوں اداروں کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے۔ وارڈنز کی چیکنگ سے ٹوکن ٹیکس وصولی میں بڑا اضافہ ممکن ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاک ٹاؤن چنگی امر سدو ترقیاتی کام عذاب بن گئے۔ سیوریج پائپ لائن ڈالنے کا کام لٹک گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں ترقیاتی کام ہمارے روزگار کا دشمن بن گیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی مٹی ہٹاتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ چبرجی شام نگر روڈ عرصہ دراز سے انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہے۔ سڑک پر جا بجا گڑھے موجود ہیں۔ کیچڑ اور ٹوٹی سڑک سے جہاں آمد و رفت متاثر ہونے لگی وہیں حادثات ہونا بھی معمول بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ خستہ حال سڑک کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ انتظامیہ اور حکومت سے اپیل ہے سڑک کی تعمیر و مرمت کو یقینی بنائے۔ جوہر ٹاؤن بلاک ای میں واقع عمر اسٹریٹ خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ سڑک کی حالت اس قدر خراب ہے کہ معمولی بارش کے بعد گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھر جاتی ہیں۔ ایک موریا پل اقبال پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں انہیں دور دراز علاقوں سے پانی بھرنا پڑتا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ ٹاؤن بی بلاک میں واقع واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ علاقے میں مکینوں کو پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ کئی بار شکایات درج کروا چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہر میں پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں۔ ای ٹی اوز کی سربراہی میں وصولیاں اور سربہ مہری کا عمل جاری۔ 5 کروڑ سے زائد کی 153 پراپرٹیز کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ ایک روز میں 3 کروڑ سے زائد کی وصولیاں کی گئیں۔ شہر میں پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ 5 کروڑ سے زائد کی 153 پراپرٹیز کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ ایک روز میں 3 کروڑ سے زائد کی وصولیاں کی گئی۔ مال روڈ پر مال پلازا میں 35 لاکھ کا نادہندہ ہوٹل اور دکانیں سربہ مہر کر دی گئی۔ اپر مال روڈ پر مال پلازا میں 35 لاکھ کا نادہندہ ہوٹل اور دکانیں سربہ مہر کر دی گئی۔ ٹیموں نے اچرا مال روڈ پر 1.5 کروڑ سے زائد کی نادہندہ 83 پراپرٹی سربہ مہر کی۔ جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، مسلم ٹاؤن کے علاقوں میں کروڑ سے زائد کی نادہندہ 77 پراپرٹیز کو سربہ مہر کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ڈیفالٹر سے 3 کروڑ سے زائد کی وصولی کی گئی۔ اب تک شہر میں ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر خود ڈی سیل کرنے والوں کے خلاف 12 مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہر جانے کا کیس عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے مزید سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔
سیشن جج یلماز غنی نے ہرجانہ کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصروفیت کے باعث آج ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح کے دوران قانونی نوٹس اور رسیدیں پیش نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو بھجوایا گیا لیگل نوٹس اور رسیدیں جمع کروا دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین چوٹیا نے اعتراضات پر مبنی اپنا جواب بھی عدالت جمع کروا دیا، جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے دعویٰ دائر کرنے سے قبل بانی پی ٹی آئی کو کوئی قانونی نوٹس نہیں بھجوایا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ قانونی نوٹس پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط موجود نہ ہونے پر دعویٰ غیر مؤثر ہے، لہٰذا ان کے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ عدالت نے سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی اور وکلاء کو آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں سانحہ سوات کی گونج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے مستعفی ہونے کے مطالبے کی قرارداد منظور۔ اسپیکر علی احمد خان کی غیر پارلیمانی احتجاج پر سرجنٹ 8 آرمز بلوا کر ایوان سے باہر نکالنے کی وارننگ۔ ایوان میں اپوزیشن کی خاموش انٹری اور پھر واک آؤٹ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اپوزیشن پر خوب گرجے برسے، بولے احتجاج کے نام پر کسی کو ہلڑ بازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو میں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے اس کی لٹرلی the solemn reason for that is کہ جو اس ہاؤس کا آرڈر ڈسرپٹ ہوا ہے۔ اپوزیشن ارکان خاموشی سے ایوان میں آئے، بغیر کسی شور شرابے کے واک آؤٹ کر گئے۔ صوبائی وزراء نے بھی اپوزیشن پر بھڑاس نکالی، کہا جب بھی قائد ایوان آتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے گالم گلوچ ہوتی ہے۔ لیما باجی خود بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ خان مائنس ہو گئے، جب خان ہی مائنس ہو جائے گا تو ان میں سے تو آدھے لوگ بھی نہیں یہاں پہ اس اسمبلی میں آ سکیں گے۔ آپ کے منہ پر لفظ چڑھا ہوا چور ڈاکو، جس کو دل چاہتا ہے چور ڈاکو کہہ لے، تو چور ڈاکو وہ ہے جو ڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کھا کے بیٹھا ہے۔ اجلاس میں پنجاب کے ضمنی بجٹ پر حکومتی ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو خوب سراہا، اپنے اپنے حلقوں میں مزید ترقیاتی کاموں کے لیے تجاویز پیش کی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسیں فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 24 اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر 240 الیکٹرک بسیں دینے کی ہدایت جاری کی۔ پہلے مرحلے میں آنے والی 240 ای بسیں نسبتاً پسماندہ اضلاع کو فراہم کر دی جائیں گی۔ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی کے لیے 500 ای بسوں کی فراہمی اگست سے اکتوبر تک ہوگی۔ نومبر سے دسمبر تک پنجاب میں 600 الیکٹرک بسیں مزید آئیں گی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی صوبائی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک، اسپیشل سیکرٹری ارشد بیگ اور پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ایم ڈی سید زاہد عزیز نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہروں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے پی ایم ڈی ایف سی کو ضروری ہدایات جاری کی۔ کمیٹی نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی نگرانی کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ریجنل افسران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پروگرام کے مطابق ہر شہر میں مرحلہ وار سیوریج اور ڈرین سسٹم تعمیر کیا جائے گا۔ برساتی پانی کے نکاس کے ساتھ سیوریج کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پارکوں اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اپنے اضلاع کے شہروں میں اسکیموں کی تکمیل کے ذمہ دار ہوں گے۔ منصوبوں کی شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 17واں سینٹ اجلاس ہوا۔ یونیورسٹی کے مختلف انتظامی امور کی منظوری دی گئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے شرکت کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ذیشان شبیر رانا شریک ہوئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن سدرا سلیم، پروفیسر اصغر نقی، پروفیسر محمد عمران، پروفیسر محمد معین نے بھی شرکت کی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے عصمت طاہرہ، فیکلٹی ممبران اور ملحقہ ٹیچنگ اسپتالوں کے ایم ایس صاحبان شریک ہوئے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ سینٹ اجلاس کے دوران ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ملازمین کے رولز 2025 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کے لیے سینٹ ممبر کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور غلام صفدر شاہ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ پوری اسکیموں اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور الرحمان گارڈن فیز 4 کے متاثرین نے شرکت کی۔
खियाबान अमीन हाउसिंग, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग, पाक अरब हाउसिंग, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने भी शिरकत की। डीजी नैब लाहौर ने मुतासरीन को सुना और मौके पर ही दादरसी के अहकाम जारी किए। डीजी नैब ने कहा, खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अल्लाह दीता हीरा के 50% से ज्यादा अदागी के मुतासरीन को 3 गुना रिकवरी करवा रहे हैं। डीजी नैब लाहौर ने ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन की जानिब से रिकवरी में ताखीर की शिकायत पर सोमवार को मुल्जिमान की जायदादें फरोख्त करने के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग तलब कर ली है। मुहर्रम और हराम का आगाज होते ही लाहौर समेत मुल्क भर में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से जगह जगह पानी और मशरूबात की सबीलों और न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम गमे हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना, जहां अकीदत, एहतराम और खिदमत एक साथ नजर आते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अकीदतमंदों ने इज़ादारों और ज़ायरीन के लिए सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया है। बहुत सख्ती गर्मी है, सबीले लगाते हैं, पानी जगह जगह पे मिल रहा है, ठंडा दूध भी है, पानी भी है और भी सब कुछ ऐरा वगैरह। बीबी पाक दामन के मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान अज़ादारी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। अकीदत के तहत सबीलें भी लगाई गई हैं। ये सबील करबला के प्यासों की याद में पिलाई जाती है। काफ़ी सदियों से ये रस्म चलती आ रही है और ये सबील की जो रस्म है ये ता दमे क़यामत आबाद रहेगी। कहीं ठंडे शरबत की सबील है तो हर कहीं पानी की न्याज भी तकसीम की जा रही है। ये सबीलें सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं बल्कि मोहब्बत अहले बैत की अमली तस्वीर भी पेश करती हैं। ये मौला हुसैन के नाम पे सबील लगाई जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं बीबी पाक दामन और यहाँ आके क्या कहते हैं मजलिस सुनते हैं। उनकी याद में सबीलों का एहतमाम है। ठंडे पानी पिलाए जा रहे हैं, शरबत पिलाए जा रहे हैं, लंगर तकसीम हो रहे हैं। सबीलें न सिर्फ अज़ादारों के लिए सुकून का जरिया है बल्कि करबला में प्यासे शोहदा की याद भी ताज़ा कर देती हैं। कैमरामैन खुरम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना के स्कूलों के असातिज़ा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन चीना और DEO सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ ने खुसूसी शिरकत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च टूल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स और कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज ने एहतमाम किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फरीदुल जफर और प्रिंसिपल कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आयशा शौकत थीं। सेमिनार के मुकर्रर गुलाम फरीद ने बताया कि हमारे यहाँ AI के सही इस्तेमाल बारे लोगों को आगाही नहीं। ऐसे सेमिनार बहुत अहम हैं। AI बेसिक जो पाकिस्तान में है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में है उसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को या स्टूडेंट्स को उसका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरीके से हमने एक स्टडी कंडक्ट की। स्टडी में ये हुआ कि जो आपका AI जो पेड वर्जन है 4.5 या 4.0 चैट GPT है उसकी रिस्पांस या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्री। सेमिनार में तलबा ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा का कहना था कि ऐसे सेमिनार दौरे जदीद में रिसर्च के हवाले से अहम हैं। लोगों का रिसर्च कल्चर बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्योंकि अब AI का दौर आ गया है तो AI की वजह से कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके रिसर्च इतनी आसान कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था उस लिहाज से। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो इसको अवेल करें, ना सिर्फ मेडिकल लाइफ में उसके अलावा भी जो भी करिकुलम में जितने भी PhD टीचर्स और जो थीसिस लिख रहे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लेक्चर की, इस सेमिनार की मदद से डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट तौर तरीके समझें। सेमिनार की ऑर्गेनाइजर और मेहमान खुसूसी डॉक्टर आयशा शौकत और डॉक्टर फरीदुल जफर का कहना था उनके लिए आज बड़ा दिन है। उन्होंने बतौर चेयरमैन कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज का चार्ज लिया और अब तरक्की का राज ही AI में महारत हासिल करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही लिंक्ड है और सिर्फ उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की और सुपर पावर्स में आ रहे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी हर किस्म की मौजूद है। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो हमारी यूथ पर है और डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के साथ कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज कोलैबोरेट कर रहा है एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर और वो है रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا میں سوچ کے دھاروں کو بدل دیا ہے، لیکن آج بھی ہیومن انٹیلیجنس آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر حاوی ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جدت کے لیے ہمیشہ جگہ رہی ہے۔ بڑے بڑے کلبز اور اکیڈمیز میں الیکٹرانک بولنگ مشینیں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ چھوٹے کلب روبو آرم استعمال کرتے ہیں۔ روبو آرم کیسے کام کرتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قدرت جب کوئی چیز آپ کے پاس کم ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دیتی ہے، اور آج ایسا ہی ایک روبو آرم میں نے دیکھا جو کہ تیز بال کراتا ہے بیٹسمین کو، اور بیٹسمین کی پریکٹس کراتا ہے کہ اس نے فاسٹ بالر کو کیسے کھیلنا ہے، اور اس کا کنٹرول جو بالر کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح سے بال نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ بالر اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ روبو آرم ایک جگاڑ ہے جس نے بولنگ مشین جیسی مہنگی مشین کی جگہ لے لی ہے۔ اس مینول ہاتھ نے بالرز اور بیٹرز دونوں کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس مصنوعی ہاتھ جیسی ڈیوائس کے ساتھ زور لگائے بغیر بالر اپنے مطلوبہ ہدف تک تیز گیند پھینکتا ہے، اور بلے باز تیز گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اس ڈیوائس کے بننے سے ان کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ جس طرح کرکٹ ایڈوانس ہوگی، آپ کو ماڈرن ڈے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اب آج کل کلب لیول پہ اتنے کوئی تیز بولرز نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ فرسٹ کلاس لیول پہ جاتے ہیں، ریجنل لیول پہ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھی پیس کے ساتھ بولرز کھیلنے کو ملتے ہیں۔ اسی کی یہ پریکٹس ہوتی ہے روبو آرم کے ذریعے جو ہم کرتے ہیں، تاکہ ہم اس پیس کو میچ کر سکتے ہیں جو ایک اچھے بولر کی ہوتی ہے۔ تو بہت فائدہ ہے، جس طرح ہم ابھی کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں، جب ہم یہاں سے پرفارم کر کے آگے جائیں گے اچھی کرکٹ میں فرسٹ کلاس لیول میں، تو ادھر بالر تیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روبو آرم ہمیں تیار کرتی ہے۔ روبو آرم بولنگ مشین کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایجاد سے لاکھوں کی بولنگ مشین کا کام چند سو روپے میں ہو رہا ہے، اور مہنگے کلبز جیسی پریکٹس کم پیسوں میں کی جا رہی ہے۔ آپ نے پلیئرز کی بات بھی سنی، اور اب یہ بھی دیکھیں کہ اس روبو آرم کے اندر اس کی سپیڈ کو بڑھایا اور کم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ تمام سسٹم جو ایک بولنگ مشین کے اندر موجود ہوتے ہیں اس روبو آرم میں بھی موجود ہیں۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ اب یہاں پر بات کریں گرمی کی شدت میں خنکی کا احساس دلانے والا پھل، اور وہ ہے لیچی۔ اپنے مٹھاس، ذائقے اور غذائیت کے باعث ہر عمر کے افراد میں یکساں مقبول ہے۔ مارکیٹس میں لیچی کی بہار آتے ہی خریداروں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیچی کا شمار موسم گرما کے پسندیدہ پھلوں میں ہوتا ہے، جسے جون سے اگست تک بازاروں میں خریدا جاتا ہے۔ اس لذیذ پھل میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ لیچی جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے۔ پھل فروشوں کے مطابق لیچی کی مانگ ہر سال بڑھ رہی ہے کہ لیچی نہ صرف ذائقے بلکہ صحت بخش خصوصیات کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں۔ گرمی میں لوگ لیچی کو زیادہ سے زیادہ خریدتے ہیں، بچوں کو تو خاص طور پر بہت پسند ہوتی ہے۔ لیچی سال میں ایک دفعہ آتی ہے، بہت اچھا پھل ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، صرف ایک مہینہ ہی رہتی ہے، تو منیمم 700-800 روپے کلو پہ آگے ختم ہو جاتی ہے۔ لیچی اچھا پھل ہے، مطلب یہ ایک مہینے کے لیے آتا ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کھانے میں مطلب بہتر ہوتا ہے۔ لیچی نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے بلکہ اس کے طبی فوائد بھی کم نہیں۔ اگر آپ نے اب تک لیچی کا ذائقہ نہیں چکھا تو موسم کی اس سوغات سے ضرور لطف اندوز ہوں۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔